السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، 1445 ہجری کا یہ رمضان جس کے 4 روزے ہم پورے کر چکے ہیں، اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین بقیہ دنوں کے روزے اور دوسرے نیک کام زیادہ شوق و رغبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال جو ہمارا سلیبس ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادات، معاملات اور اخلاق میں، تو اس میں سے ہم سب سے پہلا عبادات سے متعلق اب تک 3 درس سن چکے ہیں۔ چوتھے درس میں آج سننے جا رہے ہیں حرکات نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حرکات نماز میں۔ نماز کا طریقہ تو کل سن چکے ہیں نا، آج کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حرکات نماز میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ٹھیک قبلے کی طرف ہوتے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ایسے بند کر کے نہ رکھتے، بلکہ آنکھیں کھول کے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو سر کو جھکائے رکھتے، اور یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے، جھکانے کا مطلب ایک دم ایسے جھکانا نہیں ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوئے حالت میں ہیں تو ایک دم گردن اٹھا کر، سر اٹھا کر نہ ہو، بلکہ اپنے نارمل پوزیشن میں ہو، دیکھنے والے کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھے ہوئے ایسے محسوس ہو کہ جیسے کوئی ہلکا سا جھکا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جھکنے کا مطلب یہاں لفظ کو دیکھ کر آپ بالکل گردن کو نیچے جھکا دینا ایسے نہ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز کو لمبی کرنے کا ارادہ کرتے، پھر کہیں سے بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو ہلکی کر دیتے تاکہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر فرض نماز پڑھتے تھے۔ جب قیام کرتے تو اٹھا لیتے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو اتار دیتے تھے۔ اب یہ سب نماز میں حرکتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہ ایسی حرکت ہے جس کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ خاص طور پر گھر میں خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نماز وغیرہ ٹائم پر پڑھنا بھی ہے تو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، ہم اس پر غور کریں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن یا حسین رضی اللہ عنہما آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تاکہ ان کو اتارنا نہ پڑے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس دوران اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جبکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہیں، تو اب رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے لیے دروازہ کھول دیتے اور پھر مصلی پر آ جاتے۔ اور کئی علماء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں کہ جیسے دروازہ قبلے کی طرف ہو، یا آپ آگے 2 قدم 3 قدم آگے بڑھائیں اور دائیں ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر ایسے کر کے دروازہ کھول سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اب جدھر بھی چاہے آپ اپنے آپ کو نماز کی حالت میں سمجھیں اور چلتے پھرتے رہیں، دروازے کھول کے اپنے کام کاج کر کے آ کے نماز پڑھتے رہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ بلکہ یہاں علماء نے ایک اور طریقہ بھی بتلایا ہے بعض روایتوں کی بنیاد پر، کہ اگر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور نماز پڑھنے والے آدمی نے قرات تھوڑی سی اونچی کر دی تاکہ وہ سنے اور سمجھے کہ نماز کی حالت میں ہے، یا رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو جو ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ ہو، یہ تھوڑا سا اونچی آواز میں کر دیا، یا کوئی ایسی حالت میں ہے کہ وہاں اونچی آواز میں کیا کرے سمجھ میں نہیں آیا، صرف سبحان اللہ اونچا کہہ دیا، یعنی مقصد یہ ہے کہ
کوئی اور بات نہ کریں، نماز سے متعلق ہی کوئی ذکر اونچی آواز میں کریں کہ کھٹکھٹانے والے کو محسوس ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے، کوئی سلام کرتا تو آپ سلام کا جواب اشارے سے دیتے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے اشارے کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے یہ ہتھیلی کی جو پشت ہے وہ آسمان کی طرف، اور یہ جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے یہ زمین کی طرف۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بوقت حاجت، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے لفظ یہاں پر پھونکتے کیا ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نماز میں ہے ایسی آواز نکلتی ہے ہلکی سی فنکار کی طرح سے، یا کبھی آدمی اس طرح کی کچھ آواز نکالتا ہے، تو یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو، پھنکارنا، سمجھے ہے نا؟ تو نماز کی حالت میں کبھی گلا صاف کرنے کے لیے، سانس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ مقصد وہاں پر کوئی شرارت نہیں جیسے بچے لوگ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اپنا گلا صاف کرنا یا کچھ سانس کو ٹھیک کرنا اس طرح سے، تو یہ نماز کی حالت میں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز کے دوران تلاوت میں ہے یا سجدے وغیرہ میں ہے اور وہاں پر کچھ ہلکے سی رونے کی آواز آئی، یہ نہیں کہ دھاڑے مار کر رونے لگے ہیں، نہ۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے قدم نماز پڑھ لیتے اور کبھی جوتے ہی میں۔ ہمارے لوگوں کو ذرا یہاں ڈسٹرب ہوگا کہ مسجدوں میں آ کر ہم لوگ جوتے میں نماز پڑھیں۔ دیکھیے، مسجد میں آ کر پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نماز ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں ہی پڑھی جاتی ہے تو بھی ہماری سوچ بہت محدود ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد ہوا کرتی تھی وہاں فرشیں نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے عام مٹی ہے اور زمین ہے، ریت ہے، جو بھی ہے اسی طرح سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی غرض سے جوتوں میں چپل میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب جہاں پر مسجد بالکل صاف ستھری ہے، شفاف ہے، سفید قالین بچھے ہوئے ہیں، اب آپ کہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے میں جوتے میں نماز پڑھوں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کہیں ایسی حالت آ گئی، کہیں آپ باہر ہیں، زمین پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، جوتے آپ کے پاک ہیں، ان میں کوئی گندگی لگی نہیں ہے، تو جوتے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کل کے درس میں بھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں کہاں پڑھی؟ زمین پر بھی پڑھی، ریت میں بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے، اٹھے، صحابہ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے دیکھا پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا ہے، تو اب سوچئے کہ اس زمین کی حالت کیا تھی۔ اور جب جنگوں وغیرہ میں ہوتے، باہر سفر وغیرہ میں ہوتے، بر میں ہوتے اور ریت میں ہوتے، تو یہاں کی ریت کیسی ہے؟ گرمی کے موسم میں نیچے سے اے سی لگی ہوتی ہے کیا؟ تو اس گرمی میں اگر جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 10، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اب ایک کپڑے میں نماز، 2 کپڑے میں نماز، ابھی مجھے خیال آ رہا ہے، اگر پہلے خیال آتا مغرب سے پہلے تو میں احرام کا ایک کپڑا لا کر یہاں آپ کو کھڑے ہو کر بتاتا۔ خلاصہ آپ سمجھ رہے ہیں، احرام کا کپڑا ہی مثال کے طور پر لیجئے آپ، لمبائی زیادہ ہو، جیسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں بڑا پنا کا کپڑا، وہ ایک کپڑا اس طرح سے لیتے، اب یہ جو کنارہ ہے اس کو ادھر طرف میں اور یہ کنارہ ادھر کر کے پیچھے یہاں پر گانٹھ مار لیتے، تو اس طرح سے کیا ہو جاتا، جب اس کو گیٹھی ڈال دیتے ہیں تو پوری طرح سے ایک کپڑا یہاں سے نیچے آپ کے قدموں تک یا آدھی پنڈلیوں تک پورا آپ کے جسم کو چھپایا ہوا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ لوگوں کے پاس کپڑوں کی قلت بھی ہوتی، تو بہرحال ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، بشرطے کہ سطر پورا ہو، جو کہ نماز میں ہونا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ آئیے نماز ہی سے متعلق چوتھا پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کے بعد کے اعمال میں۔ نماز کے یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟
یہاں اب تک جو سن چکے ہیں آپ تیسرے پوائنٹ میں، نماز کے دوران کچھ حرکات جن کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اب آئیے چوتھا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کے بعد کے اعمال میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ 3 بار، ایسا نہیں بولنا، کیا بولنا؟ ہاں 3 دفعہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لوگ کچھ دوسرے بھی پڑھتے ہیں جو کہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا کیا دعائیں، کیا کیا اعمال، کیا کیا سنتیں ثابت ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملکوں کی بہت ساری مسجدوں میں امام سلام پھیرتے ہیں، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیچھے آمین لوگ کہتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ ساری سنتیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، عوام کو ان کا پتہ نہیں ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں بعض مولوی حضرات سے ہم نے بات کی تو وہ جواب دینے لگے کہ نہیں، عصر کے بعد فجر کے بعد تو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر باقی 3 نمازوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اور جب میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ بھی فارغ ہیں، ایک جگہ پر امام ہیں کئی سالوں سے، بتائیے کیا کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بہت ساری دعائیں جانتے ہی نہیں ہیں مولوی صاحب۔ تو اصل میں ایک تو علم اور ایک تربیت، ان 2 چیزوں کی اچھی طرح سے ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس فکر کے ساتھ کہ ہمیں ہر حالت میں، صرف نماز ہی میں نہیں، زندگی کے تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، آپ کے اچھے نمونے کو اپنانا ہے، اور اس پورے رمضان بھر میں بالخصوص عبادات، معاملات اور اخلاق میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم جاننے والے ہیں۔ صبر کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سنتے رہیے۔ لیکن میں نے جو کہا، کئی سارے ایسے مسجدیں ہیں جن کے بارے میں یہ کیفیت ہے، لیکن الحمدللہ سنت کے مطابق عمل کرنے والی بہت ساری مسجدیں بھی ہیں، بہت سارے علماء اکرام، ائمہ اکرام بھی ہیں، بلکہ کئی ساری مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں پر آگے یا پیچھے اذکار بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کے اذکار کے بڑے بڑے بیانر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی مسجدوں میں ایسے بیانر لگوائیں پیچھے کم سے کم، تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو، اور لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کا صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ اب آئیے توجہ فرمائیے ادھر۔ جی ہاں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں استغفر اللہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے بہت سارے ائمہ اکرام نے یہ لیا ہے، اور اللہ اکبر صحیح بخاری کی روایت سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر میں یہ ذکر پڑھ لیتے، کون سا ذکر؟ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام، بس اتنی ہی دیر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر فوراً ہی مقتدیوں کی طرف پلٹ جاتے۔ یہ پلٹنا کبھی اپنے دائیں جانب سے ہوتا اور اب کبھی اپنے بائیں جانب سے ہوتا۔ سمجھ میں آئیے نا بات؟ یعنی ایک ہی طرف عادت نہ بنا لے، کبھی ادھر سے پلٹے مقتدیوں کی طرف، کبھی ادھر سے پلٹے۔ یہ خاص طور پر ائمہ حضرات کے لیے ہے۔ نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک مصلی پر ہی بیٹھے رہتے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ دعا، اور صرف صحیح مسلم کی دعا ہے ایک اور، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ میں تو کہتا ہوں کہ اذکاری AZKARY اپلیکیشن ہے، اس کے اندر اس طرح کی سونے سے پہلے کی اور اٹھ جاگنے کے بعد کی، صبح کی، شام کی ساری دعائیں موجود ہیں۔ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سلام پھیرنے کے بعد اپلیکیشن کھول کے اذکار بعد الصلاۃ سلیکٹ کر لیں، اور ترتیب سے وہ سارے اذکار پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یہ سارا کچھ اجر و ثواب آپ حاصل کریں گے، جلدی نہ کریں آپ لوگ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مستحب قرار دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہیں، اور آخر میں
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहकर 100 का अदद पूरा करें। और ये जो 33 मरतबा है, यहाँ इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने और जिन्होंने इसका इख्तिसार किया है ज़ादुल मआद का, सिर्फ एक कैफियत जिक्र की है, हदीसों में दूसरी और कैफियतें भी हैं जो आप हमारी एक और किताब नमाज के खजाने उससे भी फायदा उठा सकते हैं। आज के सबक में तो ये 5 पॉइंट भी हमको पढ़ना था, लेकिन वक्त साथ नहीं देगा। इंशाअल्लाह कल के दर्स में इसको पढ़ लेंगे हम। अल्लाह ताला नमाज के फौरन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ये दुआएं हमें पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।